الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. قابل قدر صدر محترم اور اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام اور بزم کے اندر شرکت کرنے والے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، جیسا کہ ناظرین اجلاس کے ذریعے سے آپ لوگوں نے جس موضوع کے تحت مجھے خطاب کرنی ہے وہ موضوع ہے علم دین کی اہمیت قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی روشنی میں۔ علم دین کی اہمیت، جس دین کی ابتدا جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس وحی کے ذریعے وہ نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کے پہلے پیروکار لوگوں کو اگر علم دین کی اہمیت کے سلسلے میں اس کو بتایا جائے، سمجھایا جائے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بیوقوفی ہوگی۔ لیکن پھر بھی لوگ علم سے کوسوں دور ہیں، لوگ علم کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، لوگ جانتے نہیں کہ علم کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم صاحب علم ہو جاتے ہیں، علم کے جانکار ہو جاتے ہیں، علم جاننے والے ہو جاتے ہیں تو ہماری فضیلت اللہ رب العالمین نے کہاں ثابت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، علم دین یہ اسلام کی طرف دی گئی یا عطا کی گئی پہلا تحفہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایجوکیشن کا جو سسٹم دیا گیا، جو پیغام دیا گیا پہلی وحی کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے جبرائیل جاؤ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بتائیے کہ جس دین کی ابتدا لفظ اقرأ کے ذریعے کی گئی ہو، جس دین کی شروعات، جس دین کی اسٹارٹ لفظ اقرأ کے ذریعے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے جو آپ کا کریٹر ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو ساری دنیا کا بنانے والا ہے، ساری دنیا کو پیدا کرنے والے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں۔ وقت نہیں ہے، علماء کرام کی فہرست طویل ہے، اس لیے میں اپنی موضوع کو مختصر کرتے ہوئے آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عالم دین کی یا علم حاصل کرنے والے کی، جانکار کی، جو ایجوکیشن والے ہیں، جو تعلیم والے ہیں، جو تعلیم یافتہ ہے، اس کی برکت اور فضیلت کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے اوپر بھی ثابت کیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو فرشتوں کے سامنے جا کر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے فرشتوں میں دنیا کے اندر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ چنانچہ فرشتے اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیتے ہیں کہ فرشتے انسانوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین انسانوں آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے والا تھا اس کے سلسلے میں کیا بدگمانیاں پال لیتے ہیں کہ وہ فرشتوں انسانوں کی پیدائش یہ اس کی حقارت اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح جنہوں نے دنیا کے اندر جہاں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو گویا انسان بھی اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو جواب دیتے ہیں کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو علم میں جانتا ہوں، جو علم میرے پاس ہے تم نہیں جانتے، اور تم جو یہ کہتے ہو کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ رب العالمین ہم تیری تعریف، تیری تسبیح، تیری بزرگی، تیری کبریائی بیان کرنے والے تو ہیں ہی، پھر آپ کیوں اپنے نام بنا رہے ہیں، کیوں اپنے نام میں دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں، کیوں آپ آدم کو پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ذرا ٹھیک ہے
چیزوں کے نام تو بتا دو. تو فرشتے کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں کے نام کو نہیں جانتا. جن باتوں کا علم آپ نے مجھے دیا ہے, جو باتیں آپ نے مجھے سکھلائی ہے, وہ چیز میں جانتا ہوں. اور یہ چیز جو آپ مجھے دے رہے ہیں یا ان چیزوں کا نام مجھے بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں, میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں. اللہ رب العالمین فوراً آدم علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام آپ ذرا ان چیزوں کا نام تو بتا دیجیے. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین پہلے سکھلا دیتا ہوں, چیزوں کا نام بتلا دیتے ہیں. چنانچہ آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام فوراً بتلا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین فرشتوں سے کیا کہتے ہیں کہ اس جدود آدم, اے فرشتوں, آدم علیہ السلام کے لیے تم سجدہ کرو. تعظیم, ان کی تعظیم میں, ان کی فضیلت میں, ان کی برتری میں میرے بھائیوں وہ فضیلت اور برتری کیا, اس وہ فضیلت اور برتری یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو ان باتوں کا جو بات اللہ رب العالمین نے انہیں سمجھائی تھی وہ جان رہے تھے, وہ صاحب علم تھے چیزوں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین کے سامنے جب آدم علیہ السلام ان چیزوں کا ذکر کر دیتے ہیں تو فرشتوں کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو. تو بتائیے, اگر آپ صاحب علم ہیں, اگر آپ علم کے جانکار ہیں, اگر آپ ایجوکیشن سے بھرپور ہیں, آپ کے اندر تعلیم ہے, تو آپ کی برتری اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے اوپر ثابت کیا ہے. آپ فرشتوں سے بھی افضل ہیں. لیکن ذرا غور کیجیے کہ اگر آپ صاحب علم نہیں ہیں, علم حاصل کرنے والے نہیں ہیں, اگر آپ کے اندر تعلیم نہیں ہے, تو میرے بھائیوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ رب العالمین جو آپ کو, جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, وہ آپ کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جو علم کے بارے میں نہیں جانتے, کہتے ہیں یہ آپ جانور کے مانند ہے, جانور میں, اور آپ کے اندر جو جاہل ہے, علم والے نہیں ہیں, وہ جانور کے مانند ہے. بلکہ اگر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ بلکہ آپ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں, جانور سے بھی بدتر ہے. میرے بھائیوں, آپ تعلیم حاصل کیجیے, علم حاصل کیجیے. اس لیے یہ اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں, علم حاصل نہیں کرتے ہیں, تو آپ جانور کے مانند اللہ رب العالمین نے آپ کو قرار دیا ہے. آپ جانور سے بدتر صاحب علم کو تو اللہ رب العالمین نے فضیلت فرشتوں کے اوپر برتری حاصل کی ہے. لیکن جو علم والے نہیں ہیں, جو صاحب علم نہیں ہے, وہ اس کی فضیلت میں کچھ نہیں ہے, بلکہ کہا تم تو جانور سے بھی بدتر ہو. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ علم والے, علم کا جانکار, اور جو علم نہیں جانتے ہیں, جس کے پاس تعلیم نہیں ہے, وہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح آسمان اور زمین دونوں ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتا, اسی طرح تعلیم حاصل کرنے والے جو جس کے اندر تعلیم ہے وہ, اور جو علم کے بارے میں نہیں جانتے ہیں, جو علم سے بالکل پورے ہیں, وہ اور صاحب علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اگر آپ ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانے سے پہلے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, کہ پہلے یہ جان لیجیے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا مطالبہ کیا ہے. آپ تو اللہ رب العالمین کے اوپر, اس کے نبی کے اوپر ایمان تو لا رہے ہیں, لیکن اگر آپ پہلے اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں, اگر آپ ایمان لے آئیے گا تو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے اوپر عبادت کرنے کا حکم دیا ہے, کس طرح آپ عبادت کیجیے گا. آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیے گا, آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھیں گے, آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اگر ہم تکبیر تحریمہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہمیں کیا چیز ہم پڑھیں گے, اس کے بعد ہم اس کے بعد اگر ہم رکوع کر رہے ہیں, رکوع کے اندر ہم کیا پڑھیں گے, سجدہ کر رہے ہیں, سجدہ کے اندر کیا پڑھیں گے, سجدہ دونوں سجدے کے درمیان ہم کیا پڑھیں گے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ پہلے آپ جان لیجیے. میرے بھائیوں, آئیے ہم احادیث نبویہ کی روشنی میں علم کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور میں بہت کم دلیل احادیث نبویہ سے پیش کروں گا. حضرت ابو درداء غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, راوی حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما, کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے, علم کو طلب کرنے کے لیے طالب علم کے راستے پر نکلتا ہے, تو اللہ رب العالمین سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ, تو اللہ رب العالمین
علم حاصل کرنے والے کو جو حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے. اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں کہ وہ ملائکہ طالب علم کہ بے شک اللہ رب العالمین کے ایسے فرشتے ہیں جو علم حاصل کرنے والے کے لیے جو تعلیم حاصل کرنے والے علم حاصل کرنے والے جب علم کے راستے پر نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اس علم حاصل کرنے والے کا مقام کو سمجھیے جو علم حاصل کرنے کے لیے ابھی نکلا ہے اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں. میرے بھائی وقت کم ہے آئیے ہم ایک دو علماء کے اقوال کو دیکھ لیتے ہیں. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں. حسن حسین کے بابا ہیں. وہ کہتے ہیں علم کے سلسلے میں کہ العلم خیر من المال کہ علم مال سے بہتر ہے. اور علم مال سے کیسے بہتر ہے کیوں بہتر ہے؟ وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم مال کی حفاظت ہم اور آپ کرتے ہیں. اگر مال ہمارے پاس ہے روپیہ اور پیسہ ہمارے پاس ہے تو اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی صاحب علم ہے تو حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ العلم یحرس علم ہماری اور آپ کی حفاظت کرتی ہے. لیکن اگر ہم صاحب علم نہیں ہیں علم حاصل نہیں کرتے ہیں مال اور دولت کی لالچ میں پڑے ہوئے ہیں جو لوگ علم حاصل اس بنیاد کے لیے کرتے ہیں اس چیز کے لیے کرتے ہیں کہ ہم وہ علم حاصل کریں جس علم کے اندر پیسہ ہے روپیہ ہے. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ اقرا کے ذریعے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کہا تھا کہ پہلے آپ یہ جان لیجیے کہ آپ کا رب کون ہے آپ عبادت کس طرح کیجیے گا. یہ نہیں کہا تھا کہ آپ روپیہ اور پیسہ کیسے کمائیے گا. اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں اور بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے سوال کیا کہا کہ آپ علم کی اہمیت کے سلسلے میں بتائیے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علم کی اہمیت کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ان استطعت ان تكون عالما کہ اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے اگر آپ کے اندر طاقت ہے عالم بننے کی تو آپ عالم فكن عالما تو آپ عالم بنیے. اگر آپ کے اندر عالم بننے کی صلاحیت نہیں ہے آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ صاحب علم بن سکیں تو آپ کیا کیجیے فكن متعلما تو آپ متعلم بنیے علم طلب کرنے والے بنیے علم حاصل کرنے والے بنیے. اگر آپ علم حاصل کرنے والے نہیں بن سکتے ہیں طالب علم نہیں بن سکتے ہیں تو اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کرتے ہیں جو علم کی طلب میں نکلتے ہیں ان سے محبت کرنے والے بنیے. اگر آپ ان سے محبت نہیں کر سکتے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فلا تبغضوا آپ ان کے اوپر غصہ کرنے والے نہیں بنیے ان کو ڈانٹنے اور ڈپٹنے والے نہیں بنیے ان کو گالی دینے والے نہیں بنیے ان کو ستانے والے نہیں بنیے ان کو برا بھلا کہنے والے نہیں بنیے. میرے بھائیوں وقت کم ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو علم کی اہمیت اس کی فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو نوجوان ہیں بچے ہیں تمام کے تمام لوگ علم حاصل کیجیے. اس لیے جب تک آپ علم حاصل نہیں کرتے ہیں آپ کی عمل بھی مقبول نہیں ہے آپ کی عمل بھی قبول نہیں ہے. اس لیے یہ عمل کی مقبولیت کا بنیادی علم ہے. آپ اس کو سمجھیے کہ ہم کیا پڑھیں ہماری نماز قبول ہوگی ہم روزے کو کس طرح رکھیں تاکہ ہمارا روزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور تمام سامعین بزرگوں کو علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت سمجھنے کی توفیق